دیوان تاجران پاکستان کے صدر، اسلام آباد کے صدر، اپارا کے صدر، ہمارے دلوں کے صدر جناب اجمل بلوچ صاحب۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم جناب چودھری شفیق صاحب، یاسر بٹ صاحب، شوکت سلفی صاحب، ظفر گجر صاحب، عثمان خان صاحب، آفتاب گجر صاحب، ہمارے عاطف بٹ صاحب، اظہر امین صاحب، اختر عباسی صاحب، سبھی مجاہدوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ذرا اٹھ کر بیٹھیں گے، ذرا ٹیک کو آگے کر کے نا، تاکہ مزہ ہے۔ ہم اس وقت احتجاجاً بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی تقریب نہیں کر رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ دو احتجاج ہیں ہمارے، اور میری آپ سے گزارش ہے ذرا کمر کو آگے کر کے بیٹھے۔ نعرہ لگا لیتے ہیں تاکہ آپ ذرا نعرہ تکبیر۔ نہیں صحیح آواز نہیں آئی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر کوثر عطا نہیں کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے نام رہے گا۔ یہ کافر کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں اور کبھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور مانتے بھی ہیں کہ ان جیسا انصاف کرنے والا شخص آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی عدالت کے باہر، ان بڑوں کے باہر، اور کیا ہے وہاں پہ، یہ برطانیہ، عمر لائے وہاں پہ ماشاءاللہ۔ لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے اور اس میں قانون انگریز کا ہے۔ کب ایسا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون ہوگا؟ وہ قانون ہوگا جو سچے رب نے نازل کیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح حکومت کرنی ہے۔ اور قرآن مجید کی تو کیا شان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تاروں کی منزلوں کی قسم رب تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کوئی سمجھے تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ قرآن مجید بڑے رتبے کا قرآن ہے۔ اور اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے انسان تو دیکھتا یہ اللہ کے کہ جو اس کے اندر احکامات ہیں ان سے ڈر کر، خوف کھا کر یہ دبا اور پھٹا چلا جاتا۔ یہ کافر کیا جانے، یہ گدھے کیا جانے زعفران کا بھاؤ کیا ہے، ان کو کیا معلوم کہ اس قرآن مجید کی شان کیا ہے۔ اللہ اسی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہماری آسمانی کتابوں کی بھی اور ہمارے اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہ اسی طرح کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں، لیکن کئیوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کئیوں کو ڈبو دیا، کئیوں کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کئیوں کو ایسے گرایا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے۔ اور ہم قیامت کے دن بھی ان سے اکیلے نمٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ آئیں گے، اللہ کی قسم ان کو گھٹنوں کے بل ہم گرائیں گے اور یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ پھر ان کو فرشتے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم واصل کریں گے۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم آواز بلند کرنے کے لیے نکلا کریں، ہم پر فرض ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی کرے، ہم اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو جائیں، تب اس کی عزت بچ سکتی ہے۔
اللہ کے ذمہ ہے سارا کچھ، لیکن ہم پر کیا فرض ہے؟ ہم نے ہر صورت اس قرآن کی خاطر، میرے دوست گواہ بیٹھے ہیں، جب بھی کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی، چاہے ہم اس امبیسی کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس کے باہر پہنچے ہیں، ہم نے آواز بلند کی ہے الحمدللہ۔ اور میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے جو دوست بیٹھے ہیں، یہ میرے جو مجاہد بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ ہر اس لمحے میں یہ باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ مشکل کی گھڑی ہو، چاہے اس طرح کی کوئی کسی نے گستاخی کی ہو، تو ہمیں دنیا کو میسج ہے میرا، دو باتیں کرنی ہیں صرف۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، اور بھائی ایک قرارداد پاس ہو چکی کہ آج کے بعد کوئی گستاخی نہیں کرے گا، کوئی بے حرمتی نہیں کرے گا، تو پھر جب ہوئی ہے ان ملکوں کو اس اقوام متحدہ کے اجلاس پر ان پر پابندی لگنی چاہیے، ورنہ سیکرٹری جنرل صاحب آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ دوسری بات، دنیا یہ کان کھول کر سن لے کہ کوئی ایسا کرے گا، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوگا، وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ کسی محل کے اندر چھپا ہوگا، اور ہم میں کوئی داڑھی والا ہوگا یا کلین شیو ہوگا، سلوار قمیض میں ہوگا یا جین پہنے ہوگا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا۔ اور ہماری مثال اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک گورنر نے صرف ان کی بات کی تائید کی، تو اس کے اسی محافظ نے جو گن لے کر اس کی حفاظت کے لیے تھا، اس نے اسی کو بھون ڈالا۔ اے دنیا کے کافروں، ہماری بات کان کھول کر سن لو، کوئی ایسا کرے گا، اللہ کی قسم کہیں بھی ہوگا ہمارا مجاہد، کس حال میں ہوگا، اسی لمحے مجاہد بن جائے گا، مسلمان بھی ہوگا، اور آپ کو ایسا نہیں چھوڑے گا۔ کشمیر کی بات، ہندوستان سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ظلم کر رہا ہے یہ دنیا کے حکمران جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ تم انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہو، تم صرف کافروں کے اپنوں کے حقوق کے علمبردار ہو۔ یہ بند کرو، بند کرو یہ دروازہ جس سے تم کہتے ہو کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہماری تنظیمیں، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے تو آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، یہ سبھی دیکھ رہے ہیں جتنے بڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بھی حساب ہم لیں گے، اور میں تو یہی کہوں گا اپنے بڑوں سے، اپنے سپہ سالار سے بھی، کہ ایک حکم جاری کریں ہندوستان کے لیے کہ کشمیر کو خالی کر دیں۔ یہ اب ہونا چاہیے، بہت ہو چکا، بس ہو گئی۔ قوم کو بھی ایک دن اعلان کرنا ہوگا کہ کھڑی ہو جائے، اور کشمیر پھر فتح ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ ہم کم و بیش 30 کروڑ کو چھونے والے ہیں، اور جب ہم کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا کر رہیں گے۔ میرے ساتھ نعروں کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر! قرآن پر پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان زندہ باد!